الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم کا کیا معنی ہے؟ بہت مختصر سے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے، وہ بہت عظیم اور بہت وسیع ہوتا ہے۔ اردو میں اگر ہم کہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بھر دیا، بند کر دیا جیسے کہتے ہیں، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوا کرتے ہیں۔ زمانے قدیم سے بہت سے علماء نے اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک اور زرین اقوال کو جو جوامع الکلم کہے جاتے ہیں جمع کرنے کی کوشش کی۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے اس دین میں جس کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی جو پہلے سے اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ توجہ فرمائیں، من احدث، جس کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں، ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے، اتبعوا ولا تبتدعوا، تم اتباع کرو، جو دین تمہیں دیا گیا، قرآن و حدیث سے جو تم کو دین ملا ہے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، ولا تبتدعوا، تم بدعتیں ایجاد نہ کرو یا بدعتوں کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ ایسا عظیم قاعدہ ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پورے دین کو شامل، پورے دین کا نچوڑ اس میں آ گیا ہے، تو وہ 2 حدیثیں کون سی؟ ایک انما الاعمال بالنیات، اور دوسری یہ حدیث من احدث فی امرنا ھذا۔ کیسے بھلا؟ انما الاعمال بالنیات سنتے رہتے ہیں نا کئی مرتبہ، رمضان کے درس میں بھی اس بارے میں اس حدیث پر کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ انما الاعمال بالنیات یہ تمام باطنی امور کے حوالے سے ایک معیار اور کسوٹی ہے، تو وہیں انما الاعمال بالنیات یہ سارے کا سارا عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اس بات کی اس کے اندر دلیل ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارا نیک عمل کریں گے ہم تو کس طریقے پر کریں گے؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے. اب اگر کسی نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اتنا اہم معاملہ ہے، اور آج بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان اس حدیث کو نہ سمجھ کر بہت ساری غلطیوں میں پڑ گئے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھنے کی کوشش میں اتنا اوور اور اتنا غلو کیا کہ اس سے ایسے ایسے غلط مطلب نکالے جو کہ نہیں نکالنے چاہیے. تھوڑا سا آئیے ہم حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، اور اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے اور اس کے اندر جو ہمارے لیے کچھ نصیحتیں ہیں ان پر پہلے غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث، جس کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی. تو بس اگر اسی پر رک جائیں تو کیا محسوس ہوگا؟ اب دنیا میں ترقی کی کوئی گنجائش نہیں اور کوئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے ہرگز نہیں. اس لیے فوراً اس کے بعد کا جملہ سمجھنا ضروری ہے. وہ کیا؟ فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں. معاملہ جب دین کا آ جائے تو اب وہاں ترقی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا یہ جملہ سن لیں. آج بھی اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھنے والے لوگ دین کے بعض احکام اور مسائل کے بارے میں بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں. ارے وہ 1400 سال پہلے کے قانون کو، وہ اسلام تو 1400 سال پہلے یہ چیز بتایا، وہ وہاں عرب بدوؤں کے حالات کے اعتبار سے ٹھیک ہوگا، لیکن اب زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، اب یہ کیسے چلے گا؟ نعوذ باللہ، یہ کفر کے برابر ہے جملہ. اللہ نے جو دین ہمیں دیا وہ خود اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے، اتنا جدید ہے، نیا ہے کہ زمانہ جتنا بھی ترقی کر جائے دین پرانا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے اس دنیا میں انسان ہے تب سے اللہ اپنے نبیوں کو اور اپنی وحی کو، اپنی کتاب کو اتار رہا تھا، لیکن نبوت کو ختم کیا کن پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آپ کو جو کتاب عطا کی گئی وہ ایسا معجزہ ہے، ایسی کتاب ہے کہ زمانہ جتنی بھی ترقی کر جائے اس کتاب کے اندر ہر زمانے کی رہنمائی کے لیے چیز موجود ہے. اس لیے سائنس ترقی کر رہا ہے، دین تو 1400 سال پرانا ہے، یہ جملہ غلط. اللہ نے جو کتاب اتاری وہ اتنا اپ ٹو ڈیٹ اور اتنا ترقی یافتہ ہے کہ زمانہ یا سائنس ٹیکنالوجی اپنی ترقیوں کے باوجود اس کے اندر کی حکمتوں کو، اس کے اندر پنہا پوشیدہ کنہ اور حقیقت کو ابھی واضح نہیں کر سکے ہیں اور پوری طرح نہیں کر سکیں گے. جو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں بتلا دیا، اس سے آگے بڑھ کے زمانہ کچھ نہیں دے سکتا. جو کچھ دے گا وہ اسی سے لیا ہوا ہے. اسی لیے یہاں اس جملے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. من احدث فی امرنا، جس کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہمارے اس دین کے معاملے میں، ما لیس منہ. اب یہ ما لیس منہ، یہ چھوٹا سا لفظ، اس میں بھی بہت بڑی چیز بیان کی گئی ہے. جو پہلے سے اس میں سے نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں.
مثال کے طور پر ایک آدمی کا کچھ دن پہلے سوال آیا کہ ہمارے ایک ساتھ میں رہنے والا ایک آدمی کہتا ہے کہ سورج نکل کے تھوڑا سا اونچا ہونے کے بعد سے لے کے ظہر کے درمیان میں کوئی نماز ہے، اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، کیا واقعتاً ایسی کوئی چیز ہے؟ ہم تو فرض نمازیں، اس کے آگے پیچھے سنت نمازیں، جمعہ نماز، تہجد نماز، کئی ساری نمازوں کے بارے میں سنے ہیں، لیکن یہ ہمارا ساتھی ایک نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، تو کیا اس کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ کون سی نماز؟ صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو یا کسی جگہ کسی علاقے میں کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز کیا چیز ہے بالکل معلوم ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر کوئی آدمی آیا اور کہا کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، 360 صدقوں کے برابر کا اس کا اجر ہے، 2 رکعتیں صرف اگر پڑھیں، 4 رکعت اگر پڑھیں اول وقت میں تو شام تک کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، 4 رکعت اگر کوئی صلاۃ الضحیٰ کے پڑھے اس کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ 3 باتیں تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ چوتھی فضیلت کہ 2 رکعت چاشت کی نماز کے لیے کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک عمرے کے برابر ہے، ابو داؤد کے اندر صحیح ثابت ہے۔ اب کسی جگہ معلوم ہی نہیں تھا کسی کو، اور وہاں جا کر اس سنت کو اس نے بتلایا، تو کیا اس آدمی کو کہیں گے کہ یہاں پہلے سے یہ چیز نہیں تھی، تو نے ایک نئی چیز ایجاد کی؟ یہ کہا جائے گا؟ یہ جملہ بتا رہا ہے ما لیس منہ، نئی چیز وہ ہوگی، بدعت وہ ہوگی جسے کسی نے ایجاد کیا اور پہلے سے وہ چیز دین میں موجود نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا دین کا کوئی معاملہ، دین کی کوئی بات کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو، کسی جگہ پر اس کے بارے میں لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہ چلے، اور ایسی کئی ساری سنتیں ہیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگ چھوڑے بیٹھے ہیں، بلکہ بعض فرائض کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ اس کے بارے میں اس خیال میں رہتے ہیں اچھا اسلام میں اس کے بارے میں بھی اتنا تاکیدی حکم ہے، تو ہم اس کے بارے میں اگر کوئی بتا رہا ہے اور وہاں لوگوں کو بالکل نہیں معلوم تھا تو اس کو نئی چیز نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے بھولی بسری ہوئی سنت کو وہ یاد دلا رہا ہے، اس کے لیے تو اجر ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جس کسی نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے فہو رد، تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اب ذرا نئی چیز ایجاد کرنے کے بارے میں، فی امرنا کے بارے میں پھر ایک مرتبہ ایک دوسرے ناحیے سے ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھی، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اور آپ کے وفات تک پھر یہی حال رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 سال یوں ہی رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے کچھ سال شروع میں گزرے، پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تراویح کی نماز کے لیے جماعت کی ترغیب دی اور ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا۔ تو تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنا بدعت ہے؟ ہمارے ملکوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کر کے دین میں داخل نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی اور ایک خدشہ
ایک ڈر کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا اور آپ کی وفات کے بعد وہ ڈر ختم ہو گیا. کیا؟ فرض ہونے کا ڈر. اس لیے کہ آپ کے بعد تو وہی آنے والی نہیں ہے. کوئی چیز سنت تھی تو فرض ہو جائے, فرض ہو تو سنت میں بدل جائے, یا کسی حکم کو منسوخ کر دیا جائے, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہی کا زمانہ ختم ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی اتباع کی. یہ آپ نے بدعت ایجاد نہیں کی. ہمارے ملکوں میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میلاد, شب برات, رجب کے کنڈے اور فاتحہ خوانی وغیرہ کی جو ساری نئی بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں ان کو تم بدعت کہتے ہو اس لیے کہ یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھیں, تو پھر نبی کے زمانے میں جہاز بھی نہیں تھے, نبی کے زمانے میں ٹرین بھی نہیں تھے, نبی کے زمانے میں بس بھی نہیں تھے, نبی کے زمانے میں مائکرو فون بھی نہیں تھا. یہ سب چیزیں نئی ایجاد ہوئی ہیں, ان کو بھی بدعت کہنا چاہیے اور ان کا بھی استعمال حرام کرنا چاہیے. ان کی بات صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیمرے کا استعمال, مائکرو فون کا استعمال, موبائل فون کا استعمال, بس, جہاز, ٹرین وغیرہ گاڑیوں میں بیٹھنا اور ان کا استعمال, یہ سب بطور دین کے ہم نہیں کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نئی چیز ایجاد اگر کسی نے کی ہمارے دین کے معاملے میں, کس میں؟ دین کے معاملے میں اگر کسی نے ایجاد کیا تو وہ بدعت ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند قرار دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ نکتہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں ایجاد, دنیاوی معاملات میں اختراعات, دنیاوی معاملات میں ٹیکنالوجی کو ترقی دے کر نیو پروڈکشن کو لانا, یہ عین اسلام کو مطلوب ہے. یہ بدعت نہیں ہے. لوگوں کے فائدے کی جو چیزیں ہیں دنیاوی امور میں, اس سے ہمیں اسلام نہیں روکتا ہے. جہاں تک سواریوں کی بات ہے, گاڑیوں کی بات ہے, اس کی طرف تو اسلام نے پیشین گوئی بھی دی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سورہ نحل کے اندر. اسی طرح سے میرے بھائیوں اس حدیث کی روشنی میں ہمیں کچھ اور باتیں بھی سمجھنے کی ہیں. کیا؟ بدعت, ہر طرح کی بدعت حرام ہے اور ناجائز ہے. بعض لوگ بدعت میں اچھی اور بری کی تقسیم کرتے ہیں. کیا تقسیم کرتے ہیں؟ بدعت سیئہ, بدعت حسنہ کے نام سے. اب یہ تقسیم کر کے اپنی پسند کے مطابق بدعتوں کو حسنہ کا نام دیتے ہیں. بعد میں پھر اس حسنہ میں دیکھتے دیکھتے اتنی برائیاں شامل ہو جاتی ہیں کہ بالآخر ان بدعت ایجاد کرنے والوں کو اپنا سر پکڑ لینا پڑتا ہے. جیسے ابھی اس سال بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نام لوں تو ساتھی شاید ناراض ہو جائیں گے, نام لیے بغیر میلاد منانے والے جو لوگ ہیں ان کے ہی مولویوں میں سے دو بڑے مولوی جس شکل میں میلادیں منائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں صاف طور پر کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے منکرات نہ ہوں تو کم سے کم یہ استحباب کے درجے کو پہنچے گا. اور ایک مولوی صاحب کی تقریباً 8 سے 9 منٹ کی کوئی ویڈیو کلپ بھی آئی ہے جو قبروں پر ہونے والے بہت سارے منکرات کا رد کر رہے ہیں, اور صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت
ان کا جو طریقہ ہے اس کے سراسر یہ خلاف کر رہے ہیں، اس کے سراسر یہ خلاف ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب برائیوں کو روکیں، ورنہ پھر ہماری جماعت بدنام ہو رہی ہے۔ پھر وہ اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں ملک کے سفر پر میں تھا اور وہاں پر میں نے ان ساری چیزوں کی تردید کی، اب وہاں کا جو مجاور ہے وہ ہمارے درمیان سے نکلتا ہے اور جا کر لوگوں کو وہاں قبر پر سجدے کرواتا ہے۔ یعنی یہ لوگ اتنی ہمت اور جسارت کر رہے ہیں کہ ہم جو یہ گدے اور یہ مسند سنبھالے ہوئے ہیں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، تمہارے تقریروں کی اور تمہارے باتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مولوی صاحب کے اقوال ہیں جو اپنی تقریر میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جب آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ برائی کس قدر عام ہو رہی ہے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، میلاد، رجب کے کنڈے، شب برات، مثال میں یہ 3 چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس کو بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں، یعنی اچھی بدعت۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کل بدعت ضلالہ، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور نسائی کی روایت ہے وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی ایجاد کردہ چیز اس دین کے اندر وہ بدعت ہے، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بدعت کو مستثنا نہیں کیا، کسی بھی بدعت کو مستثنا نہیں کیا، یعنی بدعت کے زمرے میں سے کسی چیز کو الگ نہیں بیان کیا، ساری بدعتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سب کی سب گمراہ ہیں۔ اور ایک روایت میں کیا ہے؟ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اب بدعت کے حوالے سے کچھ اور باتیں جاننا بھی ہمیں ضروری ہے۔ بدعت کئی شکلوں میں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ بدعت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بات، کوئی عبادت، کوئی معاملہ ایسا ہو جس کا شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہی میلاد ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، ان کا سرے سے دین میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کی کوئی اصل نہیں۔ بدعت کی ایک دوسری شکل، شریعت میں اس کی کوئی اصل ہو لیکن اس کا کوئی وقت یا اس کا کوئی طریقہ ایسا متعین کرے جو شریعت نے متعین نہیں کیا۔ یہ چونکہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اس لیے میں رک رک کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلی شکل کیا تھی؟ وہ جس کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہ ہو۔ دوسری، اصل تو ہو شریعت میں لیکن اس کا طریقہ یا اس کا کوئی ایسا وقت متعین کر لیا جائے جس کی شریعت میں کوئی متعین یا اس کی کوئی اس طرح کی کیفیت نہ ہو۔ مثلا نماز، صلاۃ جسے کہتے ہیں نا، دین میں اپنا اس کا ایک وجود ہے کہ نہیں ہے؟ نماز ہے، چاہے 5 وقتہ نماز ہو، سنتیں ہوں اس کے آگے پیچھے کی، جمعہ کی نماز، چاشت کی نماز، بہت ساری نمازیں ہیں، لیکن نماز کے نام پر کوئی ایک نماز ایجاد کرے اور کہے کہ جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 10 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے، تو اس طرح اس کے اتنے اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنی اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا یہ طریقہ، نماز تو اچھی چیز ہے اسلام میں، لیکن جو وقت بتا رہا ہے، اس کا جو طریقہ بتا رہا ہے، کیا وہ شریعت میں ہے یا نہیں؟
تو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو 15 شعبان کی رات کو خاص کر کے کوئی الگ سے نماز بتائی نہیں گئی. جب ہم تلاش کرتے ہیں اس کو تو لگ بھگ کوئی 400 سال کے بعد یہ بدعت ایک جگہ پر ایجاد ہوئی تھی. اور شروع میں جس نے شروع کیا وہ بدعت کے ارادے سے نہیں کیا, وہ اپنا ایک رات کی نماز کے طور پر پڑھنے لگا, لیکن اس میں یہ کیفیت بھی نہیں تھی کہ 10 بار قل هو اللہ. وہ اپنی لمبی تلاوت کرتا رہا, تلاوت اس کی اچھی تھی, لوگ اس کے پیچھے جمع ہوتے رہے. پھر بعد میں یہ 10 مرتبہ اس میں قل هو اللہ احد کی, کچھ لوگوں کے پاس 10 مرتبہ قل هو اللہ احد ہے, کچھ اور لوگوں کے پاس 100 مرتبہ بھی ہے, کچھ لوگوں کے پاس الٹ ہے, 100 رکعتیں پڑھی جائیں, ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ پڑھی جائے. کسی کے پاس ہے کہ 10 مرتبہ 10 رکعتیں پڑھی جائے, 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے. تو جو بھی طریقہ ہو, یہ اسلام میں طریقہ موجود نہیں ہے. تو یہ بھی کس زمرے میں آئے گا؟ کس میں؟ بدعت میں آئے گا. یا تو بات سمجھ میں نہیں آئی, جواب نہیں دے رہے آپ لوگ, یا جسم حاضر ہے دماغ غائب ہے؟ ہاں, بدعت کی کیا ہم نے 3 شکلیں بتائیں اب تک. ایک, جس کا اصل وجود ہی نہ ہو, جس کی اصل ہی نہ ہو. دوسرا, کوئی وقت ایسا جو شریعت نے متعین نہیں کیا, کوئی کیفیت ایسی جو شریعت نے اس کی مقرر نہیں کی. اس طرح سے بدعت کی جو بھی شکلیں ہیں یہ سب بری ہیں اور انتہائی گھناؤنی ہیں. اور بدعت کے بارے میں 1-2 باتیں اور سنتے چلیں. دین میں اس طرح سے یہ نئی چیزیں ایجاد کر لینا یا کسی نے ایجاد کی ہیں ان کو اپنا لینا, ان کی اتباع اور پیروی کرتے چلے جانا, یہ اتنا بڑا نقصان ہے, اتنا بڑا نقصان کہ آدمی شراب, جوا, زنا, چوری, اس جیسی جو برائیاں جن کو ہم بہت خطرناک سمجھتے ہیں, ان سے بھی زیادہ خطرناک یہ بدعت کی برائی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ شراب, زنا, چوری, جوا اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں یہ حرام اپنی جگہ ضرور ہیں. کرنے والا جب بھی کر رہا ہوتا ہے کسی غلط وسوسے میں اور کسی مجبوری میں یا کسی اپنی ذاتی خواہش کے پوری ہونے میں, لیکن دل کے کسی نہ کسی کونے میں ضرور یہ ایک گناہ ہے, یہ برائی ہے, یہ احساس ہوتا ہے اس کو. ہوتا نہیں ہوتا؟ عام طور پر جو ایک پڑھے لکھی جگہ پر یا تقریریں وغیرہ بیانات کم سے کم ہفتے میں 1 بار تو سننے کو ملتے ہوں, جو لوگ ایسی برائیوں میں ہیں ان کو کم سے کم علم تو ہوتا ہے نا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر کسی کو اس کا درجہ نہ معلوم ہو کہ یہ حرام ہے یا اس کی کیا کیا سزائیں دنیاوی اخروی ہیں نہ بھی معلوم ہو, کم سے کم اتنا تو پتا ہے کہ یہ برا ہے, غلط ہے. لیکن بدعت کرنے والا, کسی بدعت کی پیروی کرنے والا, وہ بدعت کو برا سمجھتا ہی نہیں, وہ اس کو نیکی سمجھ کر, اچھا سمجھ کر کرنے لگتا ہے. اس لیے کیا نقصان ہے؟ اس لیے اس کو نقصان بہت بڑا ہے. نمبر 1 نقصان, نمبر 1 نقصان, اس آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ توبہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو. دوسرا نقصان, وہ انسان جب تک ایسی بدعتوں میں رہتا ہے تب تک اس سے بہت ساری نیکیاں چھوٹتی رہتی ہیں. اس لیے کہ کئی سارے آثار ایسے ہیں کہ جس جگہ بھی کوئی بدعت اپنے قدم جما لیتی ہے وہاں سے اس جیسی کوئی سنت اٹھ جاتی ہے. اور آج سے کوئی 1.5 سال پہلے میں نے ایک بدھ والے ہی دن میں, آج کے ہی دن میں بیان دیا تھا, شاید کسی کے پاس اس کا ریکارڈ ہوگا, کچھ لوگوں نے ریکارڈ بھی کیا تھا
کہ بدعتیں جب پنپ لیتی ہیں، جنم لیتی ہیں، تو اس جگہ سنتیں کیسی مر جاتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. اس کی کئی مثالیں ہم نے بیان کی تھیں مختلف ہمارے زندگی کے بہت سارے حالات سے. اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کی سمجھنے کے لیے ابھی دیتا ہوں میں. ہمارے ہاں فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کہ امام سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور پیچھے سارے مقتدی آمین کہتے رہیں. یہ ہے نا؟ صحیح بات یہ ہے اگر کوئی عمل کرتے رہے ہیں تو ابھی ناراض نہ ہوں. آج انہوں نے اس کو بدعت کہہ دیا، آئندہ سے ان کے درس میں نہیں آنا. ایسے غلط فیصلے کر کے نہ اٹھیں، سنجیدگی کے ساتھ. ہم نے ہماری تحقیق پر جس نتیجے پر پہنچے ہیں یہ بدعت ہے. اس لیے کہ جتنی ساری احادیث لا کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر ایسی دعا جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ویسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی. یہ بدعت ہے. اب اسی بدعت کی وجہ سے کیا نقصان ہوا؟ بہت بڑے نقصانات ہوئے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھنا ثابت ہیں، وہ دعائیں آج ہمارے نہ وہ مولوی لوگ پڑھتے ہیں، نہ ان کی وہ عوام پڑھتی ہے جو ان کے پیچھے آمین کہتے ہیں. بس امام صاحب نے جو دعا کیا اس پر آمین کہے اور سب کے سب اٹھ گئے. سنتیں پڑھنی ہو تو پڑھے، نہیں تو پھر چلے گئے. یہ ہمارے آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کئی مسجدوں میں. بلکہ بعض جگہ ہم نے ہمارے بعض بہت ہی پیارے بڑے اچھے قاسمی علماء اکرام سے بھی پوچھا جو ہمارے ساتھ بعض ٹریننگ کیمپوں میں تھے، تو ان کا آسان سا جواب انہوں نے بنا لیا. چونکہ عوام جاہل ہوتی ہے، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا دعائیں کرنا ہے، اس لیے بیچارے امام صاحب ہی ان کے لیے بہت ساری دعائیں کر کے ان کو رخصت کرتے ہیں. کب تک یہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں، مسنون جو اذکار ہیں، وہ بالکل ناپید ہیں وہاں پر. جن میں مثلا آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، 10 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی کتنی بڑی فضیلت ابو داؤد میں آئی ہے. 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر کی مسلم شریف میں کتنی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے. یہ سارے فضائل و برکات سے وہ سارے لوگ محروم ہیں جو اس بدعت کو ایجاد کیے ہوئے ہیں اور اس بدعت پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. تیسرا بڑا نقصان بدعت کا کیا ہے کہ جہاں بدعت پنپ لیتی ہے، اپنے قدم جما لیتی ہے، وہاں سے بہت سی سنتیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ دنیا کا حال. اور پھر جو لوگ عمومی طور پر بدعتوں کو ہوا دیتے ہیں، بدعتوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کو پکڑ رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتے ہیں، ہائے ہائے. اور خاص کر مدینہ طیبہ کے اندر بدعتوں کو کھڑا کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں اور ان بدعتوں کو وہاں پر جاری کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت. اللہ اکبر. کتنا بڑا نقصان، دیکھیے کتنا بڑا نقصان. یہ تو دنیا کا ہوا، اب آخرت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے بھی آخرت کے بھی ہر طرح کے بدعت کے نقصان سے بچائے. اللہ ہم سب کو بدعتوں سے دور رکھے. آمین. یا اللہ، پتہ نہیں لگتا ہے کہ آج کی تقریر سے اتنے ناراض ہیں کہ دعا پر بھی آمین نہیں کہہ رہے ہیں. کیا واقعی تو ناراض ہیں آپ لوگ؟ کیا کروں، اب ناراض آپ ہوں گے بھی تو میں کیا کروں؟ حق تو کچھ بتانا ہے. آج ناراض ہوں گے، کل ناراض ہوں گے، لیکن کل کے دن پھر میرا ہی گلا آپ لوگ پکڑیں گے کہ آپ کو بتانے کا موقع تھا، کیوں نہیں ہمیں حق بتایا.
تو اچھا ہے وہاں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہاں کی ناراضگی مول لیں، لیکن تحقیق کرو۔ واللہ شرک اور بدعت، اور یہ بھی جان لیں شرک کے بہت سارے کاموں کے لیے اس سے پہلے بدعت ہی ان کے اسباب بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر قبروں کا سجدہ کرنا شرک ہے نہیں ہے؟ قبروں پہ جا کے آپ ہمیں اولاد دے دیجئے، آپ ہماری دکان میں خیر و برکت پیدا کر دیجئے، آپ ہماری گاڑی کی حفاظت کر لیجئے، کیا کیا وہاں جا کے لوگ مانگتے ہیں، یہ سب واضح طور پر شرک ہے نہیں ہے؟ قبر کا طواف کرنا شرک ہے نہیں ہے؟ کسی بھی قبر پر بکرا ذبح کرنا، مرغا ذبح کرنا شرک ہے نہیں ہے؟ لیکن یہ سارے شرک کے کام کب ہوتے ہیں؟ بدعت کے راستوں سے ہی۔ ارے وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو بہت کچھ پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو بس ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم تو صرف انہیں دعا دینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہے راستے چور، اور یہ بدعت ہے۔ پھر آہستہ 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 شرک کے واضح کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو شرک کا جو آخرت کا ایک بہت بڑا نقصان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو بخاری، مسلم اور دوسری کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے وہ حوض کوثر کا پانی من شرب منہ لا یظمأ ابدا، جو ایک بار وہاں پی لے جنت میں جانے تک پھر کبھی پیاسا نہ ہو۔ اور وہاں پیاس کی شدت بھی بہت زیادہ۔ ایسے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلا رہے ہیں وہ مبارک پانی جو جنت الفردوس کے نیچے سے، نہر کوثر جو جنت میں ہے وہاں سے، پھر اس میں بھی آ رہا ہے حوض کوثر میں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، آسمان کے ستاروں سے زیادہ وہاں پیالے، ایسا مبارک پانی جب پینے کے لیے ایک جماعت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کے نشانیوں سے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے، لیکن فرشتے آئیں گے اور ایک جماعت کو بالکل دھکے دے کر باہر ہٹا دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اسیحابی اسیحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے ماننے والے ہیں، میری طرف آنے دیجئے ان کو۔ تو کیا کہا جائے گا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لیں۔ اللہ اکبر، دیکھا کتنا بڑا نقصان آخرت میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے وہاں؟ اللہ اکبر، ہمارے وہ نبی جو دنیا میں اپنے ظالموں کو بھی معاف کر دیا نا، رحمت للعالمین، اور وہ نبی جو آخرت میں بھی کئی ساری جگہوں پر اپنی امت کے لیے بالخصوص سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلا سفارشی موقع شفاعت عظمی جسے کہا جاتا ہے، جسے مقام محمود کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی شفاعت کے ایسے موقع ہیں جو صرف آپ کو ملیں گے، کسی اور نبی کو بھی نہیں ملیں گے۔ وہ نبی اس موقع پر کیا کہتے ہیں؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اس کے لیے دوری ہی دوری ہو جس نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلیاں کر لیں۔ ذرا غور کرو، سارے گناہ حرام ہیں، لیکن بدعت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے زیادہ برا ہے شرک کے بعد۔ اس لیے میرے بھائیوں دین کو پڑھو، سمجھو، اور اس کے لیے روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کو جاننے کی کوشش کرو۔ جب سمجھو گے، جانو گے، تو قرآن و حدیث کا نام لے کر جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
ان کا پول بھی کھل جائے گا، ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو ہر طرح کے بدعات و خرافات سے بچائے، بدعات کی خرابیوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائی اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی بدعت سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وبارک فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔